وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جی ہاں سامعین کرام، خوش آمدید پروگرام روبرو میں آپ کی ندا مرزا، ساتھی اناؤنسر رضیہ اشرف، ساؤنڈ انجینئر برکت خان اور مولانا صفات عالم محمد زبیر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں مولانا صفات عالم محمد زبیر، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہے، اور اس میں بہت ساری محنت مولانا صفات عالم محمد زبیر کی ہے۔ کا جو موضوع ہوگا، جو گفتگو رہے گی، وہ مولانا صفات عالم ہمیں بتائیں گے کہ مولود نبوی کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا حقیقت ہے دین کے حساب سے۔ تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ تو اس پہ مولانا صفات عالم محمد زبیر سے ہم بہت کچھ جانیں گے، سوالات بھی کریں گے ان سے، لیکن سب سے پہلے ہم مولانا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور ہمارے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور اس پروگرام کی برکت ہم سب کو نصیب ہو، آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ سامعین کرام، اس لنک کو جو ہم اس وقت یوٹیوب پر لائیو ہے، ریڈیو کویت اردو سروس کی یوٹیوب پیج پہ، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ مولود نبوی کے حوالے سے جو صحیح احکامات ہیں، جو صحیح بات ہے، وہ گھر گھر جا سکے۔ بہت سارے لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں علم ہوتا۔ تو آج جو مولانا صفات عالم محمد زبیر بتائیں گے ہمیں جو دین کی بات یا سیرت النبی کے حوالے سے، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بھی آج گفتگو ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کوشش آپ بھی شامل ہوں ہمارے ساتھ، اور یہ ثواب کا ذریعہ آپ بھی بنے تاکہ گھر گھر تک یہ بات پہنچ سکے اور صحیح علم داخل ہو سکے۔ تو ہم بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، اور آپ بھی کو بھی چاہیے کہ اس سے فیضیاب ہو اور دوسروں کو بھی کریں۔ تو مولانا صاحب، سب سے پہلے ہمارے سامعین کو پلیز آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جس طریقے سے ایک کمپنی کوئی الیکٹرانک سامان بناتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب اس دھرتی کے ایک کونے پر انسان کو بسایا تو انسان کو کیوں پیدا کیا گیا تھا، اس کا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ کیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا، تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے انبیاء اور رسول اس دھرتی پر بھیجے گئے۔ لیکن شروع میں جو انبیاء آتے تھے وہ اپنے زمانہ کے لیے آتے تھے، اپنی جگہ کے لیے آتے تھے، اور اپنی قوم تک ان کا پیغام محدود ہوتا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق نہیں تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر نہیں تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ ہر جگہ پر انبیاء بھیجے جائیں۔ لیکن جب ہم 6 صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بن گیا تھا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا تھا، اسی طریقے سے آمد و رفت کے ذرائع بھی میسر ہو گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو الگ الگ انبیاء بھیجتا رہا اس سلسلہ کو بند کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی تھی کہ سارے انسانوں کو ایک ہی نبی پر اور ایک ہی قانون پر اکٹھا کر دیا جائے، اور یہ آسان ہوا 7ویں صدی عیسوی میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی پر پیدا فرمایا۔ آپ کے ذریعہ انسانیت میں ایسی تبدیلی آئی کہ قیامت کے دن تک ویسی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور نہ آپ سے پہلے ویسی تبدیلی دیکھی گئی۔ اسی لیے امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، دی 100 کتاب کے اندر مائیکل ایچ ہارٹ نے 100 لوگوں کی زندگی جمع کی ہے، ان لوگوں کی جنہوں نے اس دھرتی پر اثر ڈالا، اچھا، اور 100 لوگوں کی زندگی پر مشتمل اس نے یہ کتاب ترتیب دی۔
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کرسچن ہونے کے باوجود اس نے ان 100 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ لکھتا ہے کہ میرے قاری کو یہ بات حیرت میں ڈالے گی کہ میں کرسچن ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ اثر ڈالنے والی شخصیات میں پہلا نمبر دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہر اعتبار سے کامیاب رہے، دنیاوی سطح پر بھی اور دینی سطح پر بھی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان پر رحمت اتارتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے عالم ارواح میں سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ آخری نبی آئے تو ان کی تابعداری کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ آخری نبی ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہم حاضر ہوں گے سارے انبیاء سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن سے بہتر انسان اس دھرتی پر نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا، طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني، کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے ہمیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم پر ایمان لائے اور مجھے نہیں دیکھا۔ 3 مرتبہ خوشخبری دی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک مرتبہ مسند احمد ہی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم تو ہمارے اصحاب ہو، ہمارے بھائی وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے اور دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، اور ایک دم ایک سیکنڈ کے لیے دل لرز سا جاتا ہے یہ سن کر سب باتیں۔ اور مولانا صاحب، اب اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ہلکا سا خاکہ بیان کر دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جھلکتی۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ہلکا سا خاکہ چند منٹوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں تو گھنٹوں نہیں، مہینوں لگ جائیں گے، سالوں لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی میں سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ ولادت کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء ربیع الاول میں کہتے ہیں، بعض علماء رمضان میں کہتے ہیں، بعض علماء سفر میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دن میں بھی اختلاف ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو، بعض علماء نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو، بعض علماء نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے۔ لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر آتے ہیں تو دھرتی پر آنے سے پہلے آپ کے والد گزر چکے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے گزر چکے تھے۔ اس یتیم کا تصور کیجئے جو 8 سال کی عمر میں ہے اور نہ ان کے پاس والد ہے، نہ ان کے پاس ماں ہے، نہ ان کے پاس دادا ہیں۔
ابو طالب جو چچا تھے ان کی کفالت میں آتے ہیں، لیکن ابو طالب کی مالی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے بکریاں چراتے ہیں چند سکوں کے عوض۔ کچھ عمر بڑھی تو کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے سماج میں، وہ سماج جو ہر طرح کی برائی میں لت پت تھا، لیکن آپ چراغ بن کر جلتے رہے۔ آپ کے اندر خوبیاں اتنی تھیں کہ لوگ محمد نام سے پکارتے نہیں تھے، بلکہ الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے کہ نہایت ہی سچے اور نہایت ہی امانت دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج سیوا سے، سماج کی خدمت سے دلچسپی لیتے ہیں، اسی لیے مکہ میں جو ظلم ستم عام تھا اس کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی ترتیب دی گئی تھی حلف الفضول کے نام سے، اس میں آپ پیش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کا موقع تھا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بات آئی تو قبائل میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کو ختم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی حکمت اور ترتیب سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے سماج میں بہتر اور پاکیزہ شخصیت بن کر کے ابھرتے ہیں، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے۔ 3 سال تک آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، چپکے بتائے بغیر، اعلان کیے بغیر، لیکن جب 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ سننا تھا کہ دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے بن گئے، ہر طرح سے ٹارچر کیا، پریشان کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، اونٹ کی اوجھریاں سر پر ڈالی، کون سے طریقے نہ ہو سکتے تھے جو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ساری انسانیت سے افضل انسان کو ٹارچر کرنے کے لیے اختیار نہ کیے گئے ہوں۔ اور صرف آپ نہیں بلکہ جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا، بلکہ کتنے لوگوں کو جان سے مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہے تو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حبشہ میں 2 مرتبہ صحابہ ہجرت کرتے ہیں۔ نبوت کا 7واں سال آتا ہے تو عجیب طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں اور سارے بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بائیکاٹ کیسے ہوتا ہے کہ دانہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے بھوک سے بلکنے لگے اور لوگوں کو درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہتا ہے۔ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا کیا تھا؟ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کو ماننے لگ جاؤ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب یہ بائیکاٹ شروع ہوتا ہے اور مکہ کی دھرتی آپ کے لیے بنجر ثابت ہوتی ہے تو طائف جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ طائف کے لوگ کم سے کم اس پیغام کو اپنا لیں گے، لیکن طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ پر پتھر برسایا، اپنے لفنگوں کو آپ کے پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے اور پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ اے رحمت عالم اگر آپ حکم دیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیں، لیکن قربان جائیے نبی رحمت کی رحمت پر کہ آپ نے کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے امید ہے کہ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں دیکھتے ہیں کہ وہی اہل طائف جنہوں نے آپ پر پتھر برسایا تھا مدینہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ بر صغیر میں سب سے پہلے اہل طائف ہی اسلام لے کر کے جاتے ہیں۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تو
ایک جگہ کی تلاش میں رہے، یہاں تک کہ سن 11 سن 12 اور سن 13 نبوت کے سال اسی میں لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن مدینہ آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اب تو ظالموں کو چین سے رہنے دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، کیسے درد سے آپ بھر جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال جنگیں لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 جنگیں اور سریے لڑنے پڑتے ہیں، اور 19 مرتبہ آپ کے اوپر خود جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری جنگوں سے دوچار کیے جاتے ہیں، لیکن ہجرت کا جب 8واں سال آتا ہے تو وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ اس مکہ پر فتح پا لیتے ہیں۔ 21 سال کے دشمن آپ کے کنٹرول میں تھے، آپ کے قبضہ میں تھے، دنیا کا سارا قانون آپ کے حق میں تھا، اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کی بوٹی نوچ لیتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، چنانچہ سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ چنانچہ اس کا اثر کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسٹڈی کر کے دیکھیں۔ اب جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے 10,000 کی تعداد میں تھے، 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آخری حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کی شفقت تھی، آپ نے رحمت سے لوگوں کا دل جیتا، اپنی شفقت سے، اپنی مہربانی سے لوگوں کا دل جیتا۔ مجرموں کو، دشمنوں کو احساس ہوا کہ جس کو ہم نے ٹارچر کیا، جس کو ہم نے پریشان کیا، وہ تو ہمارا خیر خواہ تھا، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے تڑپتا رہا، وہ تو ہماری خیر خواہی کے لیے پریشانیاں جھیلا ہے، اس لیے جنہوں نے آپ کا جینا دوبھر کیا تھا وہ خود اسلام کے اس پیغام کو نہ صرف اپناتے ہیں بلکہ اس پیغام کو لے کر کے دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس سے ایک رحمت جھلکتی ہے اور یہ پیغام ملتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور خود اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ مولانا صاحب، اب ہمارے سامعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے متعلق کچھ واقعات سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے واقعات پڑھتے جائیے، لیکن چند واقعات ہم سرسری طور پر جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے ثمامہ بن اثال کا۔ ثمامہ بن اثال کون تھے؟ قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے، اور مسلمہ کذاب کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ کے ارادہ سے نعوذ باللہ آئے تھے۔ کئی صحابہ کو انہوں نے قتل بھی کیا تھا، صحابہ کرام نے ان کو کر لیا اور مسجد نبوی کے ستون سے لا کر کے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اثال کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے سزا دیں گے تو ایک خون سزا دیں گے، اگر معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان مند ہوں گا، اور اگر پیسے چاہیے تو کہیں، جتنا پیسے مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے ہیں، کل آتے ہیں، پھر وہی سوال کرتے ہیں اور ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں، پھر تیسرے دن آتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں اور ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ آزاد ہو گئے، لیکن آزاد ہو کر گھر نہیں گئے۔ کہاں گئے؟ ایک باغیچے میں گئے، غسل کیا، آتے ہیں اور
سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے چہرہ سے زیادہ برا میری نظر میں کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ کے چہرہ سے پسندیدہ کوئی چہرہ نہ رہا۔ آپ کے دین سے زیادہ برا کوئی دین نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ کے دین سے زیادہ پسندیدہ کوئی دین نہ رہا، اور آپ کے شہر سے برا کوئی شہر نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ کے شہر سے پیارا اور محبوب کوئی شہر نہیں رہا۔ یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے دشمنوں کے ساتھ، جس نے لوگوں کا دل جیتا، سچائی کو اس طریقے سے لوگوں نے سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیسی رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک دیہات سے آئے ہوئے صحابی کو دیکھیے، مسجد نبوی کے کونا میں پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام ان کو ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو پیشاب کر لینے دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اس پر پانی بہا دو۔ کیا اثر ہوا اس دیہاتی صحابی پر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جب وہ آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، شفقت دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے ہیں۔ ایک صحابی ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، نماز میں ہے، ایک صحابی کو چھینک آتی ہے تو یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ صحابہ کرام ان کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بول دیتے ہیں کہ تمہاری ماں تم کو گم کرے، تم کیوں ہمیں گھور رہے ہو؟ لیکن صحابہ کرام نے جب چپ کرانا چاہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ نماز سے جب سلام پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کہتے ہیں خود کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر استاد اور معلم دیکھا، نہ تو آپ نے ہمیں مارا، نہ ڈانٹا، نہ سخت سست کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ نماز میں اللہ سے بات ہوتی ہے، دنیاوی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، نماز میں ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، ان پر تمہارے نقصان کی چیزیں بہت گراں گزرتی ہیں، اور تمہاری منفعت کے، تمہارے فائدے کے بہت حریص ہیں، اور مومنوں پر بہت ہی مہربان ہیں۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی جنس سے تھے، نبیوں میں سے تھے، فرشتوں میں سے نہیں تھے، تاکہ ان کی بات کو سمجھا جائے، ان کو اسوہ اور نمونہ بنا لیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری تکلیف بہت سخت گزرتی تھی۔ آپ دیکھیں نا، جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں تو آپ کم کراتے ہیں یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز صرف 3 دن جماعت سے پڑھاتے ہیں، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لوگوں کے لیے کیسے حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کھاتا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اگر یہ اس دین پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ان کے لیے فکر کرتے کرتے اپنی جان کو بھلا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا میں تمہاری کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اس آگ سے اور تم ہو کہ اس آگ میں گرتے پڑ رہے ہو. تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی انسانوں کے تئیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ کیسی رحمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، بچوں کے رونے کی آواز سنتے، بچوں کے رونے کی آواز سنتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو، بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو. تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. ماشاء اللہ. مولانا صاحب آخری سوال ہم کریں گے کیونکہ اب پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھنا ہے تو بنو الدینار کی اس خاتون کو دیکھیے جو غزوہ احد کے بعد جب صحابہ لوٹ کر آ رہے تھے تو اس عورت سے کہا گیا کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے، تیرا بھائی شہید ہو گیا اور تیرے باپ شہید ہو گئے. ہر مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی، لیکن پوچھتی کہ ہمیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلال، آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت ہلکی ہو گئی، آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبت ہلکی ہو گئی. میں بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ سوائے میری جان کے. آپ نے فرمایا کہ اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب بھی تیرے ایمان میں کمی ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ میری نظر میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر. تو آج ہمارا یہ پیغام ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت اس بات کی مانگ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پہلے نمبر پر تائید کریں، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین پر عمل کریں، جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مانگ یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر وہ کام نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بہترین صدیوں میں نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.